تمام تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے توبہ کرنے والوں کے لیے راہ ہموار کیا، اپنی طرف رجوع کرنے والوں کے لیے دائمی قیام گاہ اور آرام کی جگہ بنائی، اللہ کی بندگی میں پروان چڑھنے والوں کے لیے طویل سائے بنائے، اس لیے جو چاہے وہ اپنے پروردگار کی جانب راستے کا انتخاب کر لے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں عظمت و مقام میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، امامت اور رہنمائی کے لیے آپ ہی کافی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل اور صحابہ اکرام پر ڈھیر و سلامتی اور رحمت نازل فرمائے۔ حمد و صلات کے بعد میں آپ سب کو اور اپنے آپ کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ تقوی کے علاوہ کوئی سعادت نہیں اور مولا عز و جل کی اطاعت کے بغیر کوئی کامیابی نہیں۔ اور پھر یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ اللہ کی اطاعت بہترین غنیمت اور پاکیزہ ہے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی اعلیٰ ترین منافع اور ہدف ہے، اور جنت ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر دی گئی ہے اور جہنم شہوانی چیزوں سے گھیر دی گئی ہے، اور تمہیں تمہارا اجر قیامت کے دن پورا ملے گا۔ لہذا جو شخص آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا۔ اے روزے دارو، اللہ تعالیٰ آپ کی عبادت قبول فرمائے اور آپ کی حالت کی اصلاح فرمائے، اس مہینے کے باقی ماندہ دنوں میں آپ کو مزید توفیق سے نوازے، نیز سال کے تمام ایام میں آپ کو اطاعت گزاری پر ثابت قدمی عطا فرمائے۔ مسلم اقوام، یہ ایام آپ کے لیے بہت بڑی غنیمت ہے، اس لیے نیکیوں کے لیے تاخیر مت کریں، کیونکہ فضل و کرم سے بھرپور ماہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اس مہینے کی راتیں اور دن اختتام کی جانب روا دوا ہیں، اس لیے باقی ماندہ دنوں میں بڑھ چڑھ کر نیکیاں کر لیں، عظمت و جلال والی ذات کے سامنے توبہ کر لیں۔ سستی کرنے والوں کو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا، خسارہ پانے والوں کی حسرت بہت بڑی ہوگی، اور غافلوں کو سخت تکلیف سے دوچار ہونا پڑے گا۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھے تو آپ نے فرمایا آمین آمین آمین۔ جب آپ منبر سے اترے تو آپ سے اس کے بارے میں سوال کیا گیا۔ آپ نے فرمایا میرے پاس جبریل آئے تھے اور انہوں نے کہا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جو رمضان بھی پائے لیکن اس کی مغفرت نہ ہو، اس پر وہ جہنم میں داخل ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے دھتکار دے۔ آپ اس پر آمین کہیں تو میں نے آمین کہی۔ پھر جبریل نے کہا اس شخص کی بھی ناک خاک آلود ہو جو اپنے والدین کو یا ان میں سے کسی ایک کو پائے اور ان کے ساتھ حسن سلوک نہ کرے اور مر جائے تو وہ جہنم میں داخل ہو جائے، اللہ تعالیٰ اسے بھی اپنی رحمت سے دھتکار دے۔ آپ اس پر آمین کہیں تو میں نے آمین کہی۔ پھر اس شخص کے جبریل نے کہا اس شخص کی بھی ناک خاک آلود ہو جس کے پاس آپ کا ذکر ہو وہ آپ پر درود نہ بھیجے تو اللہ اسے بھی اپنی رحمت سے دور کر دے۔ آپ کہیں آمین تو میں نے آمین کہی۔ مسلمانوں کسی بھی کام کا دار و مدار اختتام پر ہوتا ہے، اس لیے اختتام اچھا بنانے کے لیے خوب محنت تگودو کریں۔ گنتی کے دن باقی رہ گئے ہیں، رمضان کا آخری عشرہ بھی تمہارے سامنے ہے جو کہ افضل ترین اوقات میں شامل ہے۔ یہ عشرہ خیر و بھلائی نیکیوں کی بہار ہے، اس عشرے میں نیکیوں کے لیے خوب محنت کرنے کا حق بنتا ہے۔ اگرچہ اس مہینے کے سارے دن ہی عظیم و فضلت والے ہیں، اس کا مقام بہت بلند ہے، اس میں اجر و ثواب بھی زیادہ ملتا ہے۔ یہ عشرہ گناہ معاف کرانے کا عشرہ ہے، گناہوں کی صفائی کا عشرہ ہے، یہ دعائیں قبول کرنے کا عشرہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ایام میں اتنی عبادت فرماتے کہ کسی اور وقت میں اتنی بات نہیں کرتے، اور جب آخری عشرہ شروع ہوتا تو کمر کس لیتے، ساری رات عبادت کرتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے۔ اس لیے اس عشرے کا مکمل خیال کرنا یہ بہت بڑی غنیمت ہے، اس عشرے کی خیر و برکات سے فائدہ اٹھانے والا مبارکبادی کا مستحق ہے۔ اس کے بعد اللہ کے بندو، آخری عشرے میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں رحمتیں نازل ہوتی ہیں، دعائیں قبول کی جاتی ہیں، گناہیں اور لغزشیں معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جو شخص بھی ایمان اور ثواب کی امید سے اس رات میں قیام کرے گا اس کے سابقہ تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔
اس رات میں سستی کرنے والا اور اس کی برکتوں سے محروم ہونے والا حقیقی محروم اور دھتکارا ہوا ہے۔ اس رات کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ یہ مومنین کی مطلوبہ رات ہے، یہ نیک لوگوں کی امید ہے، متقی لوگوں کی امنگ ہے۔ اس رات میں ہر چیز کی مقدار لکھ دی جاتی ہے۔ اس رات میں حکمت بھرے فیصلے ہوتے ہیں، اس لیے اس رات میں قیام کریں، اس رات کی جستجو میں لگے رہیں، اس کی تلاش میں مکمل کوشش کریں، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائیں، کیونکہ اللہ کی قسم یہ رات انتہائی آسانی سے حاصل ہونے والا مال غنیمت ہے۔ صرف ایک رات کی بات 1000 ماہ کی بات سے بہتر ہے۔ بہت امید ہے کہ اس رات کا متلاشی نامراد نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کا فضل بہت وسیع اور عظیم ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اس رات فرشتے اور جبریل اللہ کے حکم سے ہر امر کے ساتھ نازل ہوتے ہیں۔ طلوع فجر تک یہ رات سلامتی والی ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور سب کے لیے قرآن مجید کو خیر و برکت والا بنائے، مجھے اور آپ سب کو ذکر حکیم کی آیات سے مستفید ہونے کی توفیق دے۔ میں اپنی بات کو اسی پر ختم کرتے ہوئے اللہ سے اپنے اور تمام مسلمانوں کے گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں۔ آپ بھی اسی سے بخشش مانگیں، بے شک وہی بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنی اطاعت گزاری کو رضا الہی کا راستہ بنایا اور اپنی رضا کو جنتیں حاصل کرنے کا وسیلہ قرار دیا۔ پھر مومنوں کو اطاعت کی توفیق دی تو اللہ کی بندگی میں مگن ہو گئے۔ انہوں نے اپنی لذتوں اور شہوانی امور کو چھوڑ دیا اور رضا الہی کو ہر چیز پر فوقیت دی۔ اللہ کے بندو، اعتکاف یہ ہے کہ عبادت الہی کے لیے مسجد میں محصور ہو جائیں، نفس کو شہوت اور دنیاوی لذتوں سے روک کر دنیا اور دنیاوی فتنوں سے بالکل منہ موڑ لیں۔ لہو لعب سے کنارہ کشی اختیار کر کے اللہ سے مناجات میں دل لگائیں، میل جول لغویات فضول گپ شپ سے بالکل الگ تھلگ ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجدید عہد کریں، دل کو دنیاوی میل کچیل سے پاک صاف کر کے روشن بنائیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسجدوں میں اعتکاف کو شریعت کا حصہ بنایا اور مساجد کو اعتکاف کرنے والوں کے لیے تیار کرنے کا حکم بھی دیا اور فرمایا، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے وعدہ لیا کہ تم دونوں میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو گے۔ اللہ کے بندو، اعتکاف سنت ہے، البتہ رمضان میں پسندیدہ عمل ہے، جبکہ آخری عشرے میں اس کی بہت زیادہ ترغیب دی گئی ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفات دے دی۔ پھر آپ کی بیویوں نے آپ کے بعد اعتکاف کیا، اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ اللہ کے گھروں میں آنے والوں، اس سرزمین پر مسجدیں اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں، اس لیے مساجد کے حقوق سے آشنا رہیں، یہاں پر مکمل آداب کا لحاظ رکھیں، مساجد کے مقام مرتبے کا خیال رکھیں۔ مساجد صرف عبادت کے لیے بنائی گئی ہے، اس لیے مسجدوں میں سکون اور وقار کے ساتھ رہیں۔ مساجد کو لہو و لعب یا خرید و فروخت کی جگہ مت بنائیں۔ مسجدوں میں موجود نمازیوں اور اعتکاف کرنے والوں کو اذیت مت دیں، کیونکہ اس طرح ان کی عبادت میں خلل پیدا ہوتا ہے، ان کے خشوع و خضوع میں کمی آتی ہے۔ اے اعتکاف کرنے والوں، آپ اللہ کے گھروں میں عبادت اور دنیا سے قطع تعلقی کر کے آخرت کی تیاری کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اس لیے اللہ کی جانب قلب منیب اور دل گدازی کے ساتھ متوجہ ہو جائیں، انتہائی عاجزی انکساری اور رقت قلبی کے ساتھ اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، اپنے آپ کو
اس سے متصادم چیزوں سے بچائیں، موبائل اور دیگر برقی آلات سے دور رہیں، گپ شپ میں مت رہیں اور مسائل کے احترام کو مکمل طور پر ملحوظ خاطر رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اعتکاف کرنے والوں، ریاست عامہ برائے امور حرمین نے آپ کے استقبال کے لیے قابل قدر کدوکاوش کی ہیں اور مسجد نبی کی چھت کو ضروری آلات سے لیس کر کے معتکفین کے لیے مختص کر دیا ہے۔ ریاست عامہ کے تمام ملازمین آپ کی خدمت مصروف ہیں، عمل ہیں، اس لیے آپ بھی تمام ذمہ داران کے ساتھ تعاون کریں اور نظم و نسق کے مطابق چلیں تاکہ مسجد نبی کا احترام بھی ہو اور یہاں آنے والے مہمانوں کی خدمت بھی ہو، نیز عبادت گزاروں کی اعانت بھی، ساتھ میں اجر و ثواب بھی ملے اور شرعی احکامات کی تعمیل بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ کا اس بارے میں فرمان ہے، اور جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے کعبہ کے مکان کی جگہ مقرر کر دی اس شرط پر کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا اور میرے گھر کو طواف، قیام، رکوع، سجود کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھنا، اللہ تعالیٰ آپ کا اعتکاف اور دیگر تمام عبادت قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے روزے اور قیام کو قبول فرما، اللہ تعالیٰ ہمارے روزے اور قیام قبول فرما، اللہ تعالیٰ ہمیں لیلۃ القدر میں ایمان و احتساب کے ساتھ قیام کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تو معاف کر دے، اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، تو ہمیں معاف فرما۔ اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، ہمیں معاف فرما۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ مسلمانوں کی اصلاح فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ولی امر کو اپنی توفیق سے توفیق عطا فرما، اپنی تائید ان کی تائید فرما، ان کے ولی عہد کی کو ہمیشہ نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما اور ان کی پیشانی کو بھلائی کے لیے پکڑ لے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حدود کی حفاظت فرما، ہمارے لشکروں کی مدد فرما۔ اللہ کے بندو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھو۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درود و سلام پڑھتے ہیں۔ مومنو، تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھو۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تعالیٰ خلفائے راشدین سے راضی ہو جا، ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور تمام صحابہ اکرام سے راضی ہو جا، اور اللہ تعالیٰ اپنے رحمت و کرم سے ہمارے اوپر بھی رحم فرما، تو ارحم الراحمین ہے۔